نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کا مطلب ہے بات۔ کس کی بات؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ جب ہم حدیث کا لفظ آپ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب پھر صرف بات نہیں ہوا کرتا۔ لغت میں ویسے ورڈ حدیث کا مطلب بات ہی ہے، لیکن جب اسلام کی اصطلاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو منسوب کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے بات بھی، آپ کا عمل بھی، آپ کی پسند ناپسند بھی، اور آپ کی شخصیت سے متعلق دیگر چیزیں بھی، یعنی وٹ ایور از ریلیٹڈ ٹو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے آپ کا قول ہو، چاہے آپ کا فعل ہو، چاہے آپ کا پسند یا ناپسند کی کوئی چیز ہو۔ مثلا آپ نے کچھ بولا نہیں، آپ نے کچھ کیا نہیں، آپ خاموش بیٹھے ہیں اور اتنے میں آپ کے سامنے کوئی شخص کوئی بات کر رہا ہے یا کسی نے کوئی کام کیا، تو اس پر جو آپ کے تاثرات ہیں پسندیدگی کے یا ناپسندیدگی کے، یا چند الفاظ میں تبصرہ ہے، یہ بھی حدیث کہلاتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ کے زمانے میں جو جنگیں وغیرہ ہوئی، ان کے جو واقعات ہیں، ان کی روایت جب ہمارے پاس آئے گی تو وہ بھی حدیث کہلائے گی، ٹھیک ہے؟ تو جو آپ نے باتیں فرمائی ان کو کہتے ہیں قولی حدیث۔ قول سے، قول کس کو کہتے ہیں اردو میں؟ بات کو، قولی حدیث۔ اور جو آپ کام کر رہے ہیں اس کو فعلی حدیث، اور جو آپ پسند کر رہے ہیں یا ناپسند کر رہے ہیں اس کو تقریری کہتے ہیں، ٹیسٹ اپروول، تقریری۔ فی الحال تو اتنا ہی جاننا کافی ہے، لیکن یہ کہ ہم چند احادیث پڑھیں گے۔ میں چاہوں گی کہ جو حدیث کے لفظ میں بولوں میرے پیچھے آپ بھی بولیں، بالکل ایسے جیسے آپ نے صبح دعا پڑھی، پھر آپ نے تجوید کے لیسن میں، قرآن پاک کے لیسن میں آپ نے لفظ دہرائے، اسی طرح چند احادیث کے الفاظ بھی آپ دہرائیے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی بھی تعلیم ہوئی ہے وہ کیا تھی؟ زبانی تھی۔ اکا دکا لوگ لکھنا جانتے تھے اور باقی سب کیا کرتے تھے؟ سنتے تھے، مگر اتنے غور سے سنتے تھے، اتنی سنجیدگی سے سنتے تھے، اتنی توجہ سے سنتے تھے کہ جو سنتے تھے وہ ان کے دل و دماغ میں اتر جاتا تھا، اور ایسا اترتا تھا کہ دوبارہ ایز اٹ از ریپروڈیوس کر لیتے تھے۔ آپ بھی ٹرائی کیجئے۔ کتاب کا ہونا بہت اچھا ہے، لیکن اگر کبھی کتاب نہ ہو اور زبانی بھی کچھ سننا پڑے اور زبانی سن کے سیکھنا پڑے تو اس کے لیے بھی آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں، اور ہمیشہ صحابہ کرام کی بات ذہن میں رکھیں۔ اس وقت جو احادیث میں آپ کو پڑھاؤں گی یہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مشکات، اس سے ہے۔ عام طور پر ہم اردو میں اس کو مشکات شریف کہتے ہیں۔ یہ شریف کا لفظ ہمارے ہاں بہت چیزوں کے ساتھ لگتا ہے۔ اس کتاب کا نام شریف نہیں ہے، لیکن اردو ترجمے میں جب اسے بولتے ہیں تو شریف لگاتے ہیں۔ اور کس کے ساتھ شریف لگتا ہے؟ قرآن شریف، اور رمضان شریف، کعبہ شریف، مکہ شریف، اور معراج شریف۔ اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ شریف کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ شرف سے۔ شرف کہتے ہیں عزت کو، ٹھیک ہے؟ تو جس کے ساتھ شریف لفظ لگے اس کا مطلب ہے عزت والا۔ تو مشکات شریف یعنی حدیث کی وہ کتاب جس کی ہم عزت کرتے ہیں۔ ایکچولی یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے ذریعے ہم عزت دیتے ہیں۔ جن چیزوں کی ہمارے دل میں عزت ہوتی ہے ان کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ اوریجنل جو کتابیں ہیں ان کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ ہر کلچر میں کچھ نہ کچھ اچھی باتیں ہوتی ہیں، اچھی ویلیوز ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں بہت اچھی بات یہ تھی کہ ہم عزت، احترام اور ادب رکھا کرتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوا ہماری ویلیوز کو؟ ہر چیز کا ادب اٹھ گیا، ہر چیز کا احترام ختم ہوتا جا رہا ہے نا۔ بڑوں کا احترام، اللہ تعالیٰ کی بات کا احترام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، قرآن پاک کا احترام۔ حالانکہ اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو شخص اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، وہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ یعنی ایسا شخص کے دل میں تقوی ہے، یہ تقوی کی علامت ہے۔ ادب اور احترام کرنا کس چیزوں کا؟ اللہ کی نشانیوں کا۔ اللہ کی نشانیاں کون سی ہیں؟
اللہ کی نشانیوں کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جن چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی یاد آئے، یا جو چیزیں ہمیں اللہ سے ملائیں، جو چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائیں۔ اب مثلاً سب سے بہترین چیز جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاتی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ اگر ہم اس کا احترام نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کوئی چیز رہ ہی نہیں جائے گی نا۔ کسی بھی معاشرے کے مہذب ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ادب احترام ہوتا ہے، ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، اخلاق ہوتا ہے، مینرز ہوتے ہیں۔ تو جس جگہ سے مینرز ختم ہو جائیں، اخلاق اور ایٹیکیٹس ختم ہو جائیں، وہ تو پھر جانوروں والی بات ہو جاتی ہے نا۔ آپ نے جانوروں کو چلتے دیکھا ہوگا، کھاتے دیکھا ہوگا، کبھی کسی کو ٹکر مار رہے ہیں، کبھی کچھ کھا رہے ہیں تو کچھ گرا رہے ہیں۔ بھینس کو کبھی آپ نے آبزرو کیا؟ بچپن میں ایک سال میں نے گاؤں میں گزارا ہے، تو اس میں بہت کلوزلی دیکھتی تھی جانور کھاتے کیسے نا۔ تو مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ بھینس اس طرح منہ مارتی تھی اور یوں جب اٹھاتی تھی اوپر تو نیچے بھی گر رہا ہوتا تھا۔ ابھی بھی میں امیجن کر سکتی ہوں۔ اسی طرح پانی پیتی تھی، جب وہ منہ نکالتی تھی تو رالیں لٹک رہی ہوتی تھی اور پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوتے تھے نا۔ بےچارے جانور ہیں نا۔ اور اگر ہم بھی وہی کچھ کریں، اسی طرح جو سویرے اٹھتے تھے تو ان کے منہ جو ہے، ان کے اوپر جو گندگی وغیرہ لگی ہوئی ہے بس لگی ہے۔ کچھ جانور تو پھر بھی پنجوں سے منہ صاف کرے، بلی وغیرہ جو ہے کر لیتے ہیں، لیکن بھینس کیسے کرے؟ کتنی مجبور ہے، اپنی وہ جو پونچھ ہے اس سے زیادہ مکھی اڑا سکتی ہے۔ تو اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا نا۔ پھر اسی طرح بکریاں بھیڑیں آپس میں لڑ رہی ہیں، ٹکرے مار رہی ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو اگر انسان کے اندر ادب نہ رہے، اخلاق نہ رہے، احترام نہ رہے، محبت نہ رہے، تو وہ بھی پھر کیا ہوتا ہے؟ جانوروں کی سطح پہ آ جاتا ہے۔ تو ہمارے دین کی جو ایک بہت اہم چیز ہے، ایک بڑی خوبصورت اسپرٹ ہے، وہ کیا ہے؟ احترام۔ اور یہ کون کرتا ہے؟ جس کے اندر تقوی ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک میں جتنا تقوی کا لفظ استعمال ہوا ہے، شاید ہی کوئی دوسری صفت اتنی استعمال ہوئی ہو۔ احکام کی بات ہے، قوانین کی بات ہے، عبادات کی بات ہے، ایمان کی بات، ہر چیز کے ساتھ تقوی ہے، کیونکہ تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے۔ تو قرآن پاک کی تعلیم جو ہے یہ دلوں پہ اثر کرتی ہے نا۔ ہمارا دین جو ہے دلوں کو بدلتا ہے، کیونکہ دل بدل جائے تو زمانہ بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے کیا چیزیں نشانیاں ہو سکتی ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے؟ آپ نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی ہے نا۔ آپ پر قرآن اترا تھا، آپ نے قرآن کی وضاحت کی ہے، آپ نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑا ہے، ملایا ہے۔ اگر آپ کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو ہم تو ساری زندگی بھی ٹکرے مارتے رہتے، تو ہمیں نہ پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہم سے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا احترام، اس کی کتاب کا احترام، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، پھر جو کچھ آپ نے فرمایا ہے، جو آپ کی حدیث ہیں، ان کتابوں کا بھی احترام، اس کے بعد ہر طرح کے علم کا احترام۔ علم ایک معزز چیز ہوتی ہے، عزت والی چیز ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو فرشتے قرآن پاک لکھتے ہیں، جن فرشتوں کے پاس قرآن پاک ہے، ان کا نام قرآن پاک میں کیا بتایا گیا ہے؟ کرامن بررہ۔ یہ قرآن پاک جو ہے یہ معزز فرشتوں کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو معزز فرشتے کہتے ہیں، عزت والے ہیں۔ اچھا، پھر اسی طرح کوئی بھی جو لکھنے پڑھنے والا شخص ہوتا ہے نا، چاہے وہ سائیکالوجی پڑھا ہوا ہو یا فزکس پڑھا ہو یا وٹ ایور سبجیکٹ، کوئی بھی اسکول، کسی کالج، یونیورسٹی میں کہیں بھی، اس کی بھی ہمیں عزت کرنی ہے۔ کیوں ان کی کیوں کرنی ہے؟ اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ قرآن پاک میں آپ دیکھیں وہ فرشتے جو ہمارے اعمال نامے لکھتے ہیں، حالانکہ ایک کیا لکھتا ہے؟ نیکی کی باتیں، اور دوسرا کیا لکھتا ہے؟ ہماری خرابیاں۔ ان دونوں کو کیا نام دیا گیا ہے؟ کرامن کاتبین۔ ان کے کاتب ہونے کی وجہ سے ان کو عزت دی گئی ہے۔ کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے۔ لکھنا پڑھنا معزز فعل ہے، عزت والا کام ہے۔ کام تو سارے ہی اچھے ہیں، لیکن ان میں لکھنے پڑھنے کا کام جو ہے اس کی ایک خاص اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ جو فرشتے لکھتے ہیں ان کو عزت والا کہا گیا، حالانکہ ایک ان میں سے صرف ہمارے گناہ لکھتا ہے، پھر بھی اس کی عزت ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے۔ اسی طرح طالب علم کی بھی عزت ہے، آپ لوگوں کی بھی ایک عزت ہے۔ مثلا جو استاد آپ کو پڑھائے، یا آپس میں آپ کو ایک دوسرے کا کیا کرنا چاہیے؟ احترام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم،
تم میں بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. تو پہلے کس کا نام آیا ہے؟ سیکھنے والوں کا. ٹھیک ہے نا. آپ کی بھی عزت ہے، آپ کا بھی احترام ہے، لیکن وہ گھر والوں سے جا کے ڈیمانڈ نہیں کرنا کہ آپ گھر جائیں اور بیٹھ جائیں اور کہیں پانی لاؤ میرے لیے اس لیے کہ میں قرآن پڑھ کر آئی ہوں. یہ نہیں ہے اس کا مطلب. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ بخاری کتاب کا نام ہے یا آتھر کا نام ہے؟ آتھر کا نام ہے. آج کے دور میں یعنی اتنے 100 سال بعد آج یہ چیز ویسٹ میں ہو رہی ہے. یعنی آج سے مراد یہ کہ پریزنٹ ٹائمز پہ آج یہ چیز ہو رہی ہے کہ جتنی بھی وہاں سے بکس آتی ہیں ان کے جو ریفرنس ہوتے ہیں وہ آتھر کے نام سے لکھے جاتے ہیں. یہ لیٹسٹ طریقہ ہے اور مسلمانوں نے یہ تقریباً 1200-1300 سال پہلے کیا. اگر میں آپ سے پوچھوں بخاری کی کتاب کا نام کیا تو آپ کو نہیں معلوم ہوگا، لیکن آتھر کے نام سے کتاب مشہور ہوئی. اسی طرح مسلم آتھر کا نام ہے. اسی طرح ابن ماجہ کتاب کا نام نہیں ہے، آتھر کا نام ہے. لیکن لیٹر پیریڈز میں پھر کتابوں کے نام بھی مشہور ہوئے، لیکن ابتدا میں زیادہ تر جو آتھر ہیں ان کے نام مشہور ہے. بہرحال ایک بات یہ یاد رکھیے کہ حدیث پڑھنے سے پہلے درود شریف پڑھ لینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس محفل میں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا اور آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ جس میں آپ کا نام صرف بولنے پر نہیں بلکہ سننے پر بھی درود شریف لازم ہو جاتا ہے. معلوم ہے نا آپ کو یہ بات؟ سب کو پتا اچھی طرح، پیچھے سب سن رہے ہیں اچھی طرح، جو سر جھکا کے لکھے جا رہے ہیں. لکھے نہیں، زیادہ سنے. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیا جاتا ہے تو اس وقت بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور جب سنا جاتا ہے تو ہر سننے والے پر لازم ہوتا ہے. اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک مکمل درود ہے. دیکھنے میں کیا لگتا ہے؟ ایک چھوٹا سا جملہ، لیکن یہ ایک پورا درود ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی کی رحمت اور سلامتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایک دفعہ تو ہم پڑھ لیں گے درود شریف جو نماز میں پڑھتے ہیں، پھر جب بھی میں کہوں گی تو آپ سب صرف سنیں گے نہیں بلکہ دل میں کہیں گے یا ہلکی سی آواز سے کہہ دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ میں نے کیوں کہا ہلکی سی آواز سے کہہ دیں گے؟ تاکہ جس کو نہیں یاد اس کو یاد رکھے. مگر ہر چیز میں اعتدال ضروری. یہ نہیں کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک نعرہ لگے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. مجھے پچھلے دنوں کسی نے ایک لطیفہ سنایا. آپ میں سے کسی نے عمرہ کیا ہوا؟ اچھا ماشاءاللہ کافی لوگوں نے کیا. عمرہ کچھ لوگ تو خود کرتے ہیں جن کو طریقہ آتا ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ خود ان کو نہیں پتا ہوتا کیا کرنا ہے. وہ ایک معلم لے لیتے ہیں. معلم کا مطلب ہوتا ہے سکھانے والا. تو وہ آگے آگے چلتا ہے، وہ اس کے پیچھے پیچھے پورے گروپ کی شکل میں چلتے ہیں. جو وہ بولتا ہے وہ پیچھے سے بولتے ہیں. مثلا وہ کہتا ہے اللہم، جیسے کلاس میں ہم پڑھتے ہیں تو وہ پیچھے سے کہتے ہیں اللہم، تو لاؤڈلی وہ پورا گروپ ایسے جیسے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں نا، کوئی جلوس نکل رہا ہوتا ہے. بالکل ایسی فیلنگ آتی ہے کوئی جلوس نکلا ہوا نا. خیر آج کل موبائل کا رواج ہے اور حرم میں بھی لوگ اس کو ساتھ رکھتے ہیں اور بیچ میں گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں اور مکالمے ہو رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ طواف کے وقت بھی نا. تو اسی طرح ایک معلم کی جیب میں موبائل تھا. وہ لوگوں کو دعائیں پڑھا رہا تھا. پڑھاتے پڑھاتے موبائل بجا. اس نے فوراً، وہ انکانشیسلی ایسا تھا جیسے مکھی بیٹھے تو انسان فوراً ہاتھ مارتا ہے. تو اب یہی ہوتا ہے نا کہ جب موبائل بجے تو انسان بعض اوقات یہ نہیں سوچتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. اس نے موبائل نکالا اور کہا ہیلو. پورے مجمع نے پیچھے کہا ہیلو. اب آپ خود سوچیں کہ ایک اتنا بڑا مجمع تو سین کیا ہو سکتا ہے نا. تو اسی طرح یہ نہ ہو کہ میں حدیث پڑھ رہی ہوں اور آپ اتنی زور سے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ بلڈنگ گونج اٹھے. اس میں کہ دل میں اور ہلکا سا آہستہ تاکہ دوسروں کو بھی ریمائنڈر ہو جائے. تو یہ ہے کتاب العلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیۃ
وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواہ البخاری. کس کو یاد ہو گئی؟ کوئی اللہ کا بندہ ایسا نہیں. آپ کو پتا ہے کہ جس طرح آج کل ہمارے ہاں قرآن پاک کے حافظ ملتے ہیں نا، ایسے مسلمانوں کے اندر بخاری شریف کے حافظ ہوا کرتے تھے. پوری پوری کتاب ان کو زبانی یاد ہوتی تھی. اب یہ سلسلے ختم ہو گئے، شوق بدل گئے نا، ٹرینڈز چینج ہو گئے اور چیزوں کے پیچھے دوڑ پڑے. اس لیے اب حدیث نبوی کے ساتھ وہ اہتمام نہیں رہا امت کا. ویسے ہی علم اٹھ گیا ہے، بہت علم کا شوق ہی نہیں رہا. گھروں میں لوگ اس وقت بہت سے بیکار بیٹھے ہوں گے، لیکن پڑھیں لکھیں گے نہیں، پڑھنے لکھنے کو جائیں گے نہیں. تو اس سوچ کو ہم نے بدلنا ہے نا، کیونکہ جب تک ہماری امت کی، قوم کی سوچ نہیں بدلے گی اس وقت تک حالات نہیں بدلیں گے. خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنا جو ہے یہ بھی بہت ثواب کا کام ہے، اور اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. اس میں آپ دیکھیں کہ ہم عام طور پر کچھ بھی یاد کرنے سے گھبراتے ہیں. کیوں گھبراتے ہیں؟ عرصہ دراز گزر جاتا ہے، وہ قل ہو اللہ سے زیادہ لوگوں کو سورت نہیں یاد ہوتی، کیونکہ وہ دھیان ہی نہیں اس طرف. ہم سمجھتے ہیں یا پورے حافظ ہو جاؤ یا کچھ بھی نہیں کرو، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے. حالانکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر ہم پورا قرآن پاک حفظ نہیں کر سکتے تو ہم کچھ حصہ اس کا حفظ کریں اور کرتے رہیں اس کو دہراتے رہیں. آپ کو پتا حفظ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ پتا ہوتا تو کچھ کر ہی لیتے. سب سے بڑا فائدہ پتا کیا ہے؟ آپ کا دماغ تیز ہوتا ہے، آپ کا اپنا دماغ تیز ہوتا ہے، کیونکہ جس فیکلٹی کو آپ جتنا استعمال کریں گے نا، وہ رگڑ کھا کھا کے اور چمکے گی. اب جیسے لکھنا لکھ کے لکھنے سے آتا ہے، اسی طرح سننے کی پریکٹس بھی سن کے آتا ہے. اب دیکھیں بچہ بولنا کیسے سیکھتا ہے؟ سن کے سیکھتا ہے. بولنے کی باری کب آتی ہے؟ سال کے بعد بچے میرے خیال بولنا شروع کرتے ہیں. مجھے صحیح ایج یاد نہیں، ہر بچے کا اپنا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ 1 سال کے بعد. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ جو زبانیں سنتے ہیں وہی بولتے ہیں. تو بالکل اسی طرح جب ہم سنتے ہیں تو وہ چیزیں ہمارے دماغ میں بیٹھتی چلی جاتی ہیں اور پھر ہم اس کو بول بھی سکتے ہیں. اور اسی طرح جب ہم سننے کے ساتھ بولنا بھی شروع کر دیں تو اس سے کیا ہوگا؟ اس لرننگ میں اور اضافہ ہوگا. اور اگر بہت کیئرفلی اس کو بولیں کہ اس کو ہم اپنے دماغ میں بٹھائیں تو اس سے آپ دیکھیں گے اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا. اب ذرا کیئرفلی سنیے، میں دوبارہ بولتی ہوں. ان عبداللہ ابن عمرو، ایک ہوتا ہے عمر، اور ایک جس کو آپ عمرو پڑھتے ہیں نا عمرو، وہ عمرو نہیں ہوتا، وہ عمر ہوتا ہے. عمر، واو جو ہے یہ عین کے زبر کی علامت. ایک ہوتا ہے عمر تو سمپل لکھتے ہیں، لیکن جس کے آگے واو لگتا ہے وہ عمر پڑھا جاتا ہے. تو اس لیے میں اس کو عمر پڑھ رہی ہوں. ان عبداللہ ابن عمرو، ٹھیک ہے. ان عبداللہ ابن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. کچھ حصہ یاد ہوا؟ ان عبداللہ ابن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ. اب جب آپ کو پتا تھا نا کہ ہم نے یاد کرنا، تو آپ کی لسننگ کیسے ہوئی؟ اور توجہ ہوگی نا لسننگ پہ. اچھا اب ذرا ہم اس کو اپنے اندر بٹھائیں. تو بالکل جو لوگ حفظ کرتے ہیں وہ اتنا کیئرفلی اس کو پڑھتے ہیں کہ اپنے اندر بٹھا لیتے ہیں نا، اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور پھر وہ ان کی فیکلٹی یوز ہونے لگتی ہے، اور پھر استعمال کرتے 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 وہ ان کا حافظہ میموری اور اچھی ہو جاتی ہے. ان کے جو ڈیڈ سیلز ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. اب میں ترجمہ کرتی ہوں، پھر پڑھاؤں گی، پھر آپ دیکھیں گے آپ کو یاد ہو جائے گی انشاءاللہ.
عن عبداللہ بن عمرو، حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی، بلغوا پہنچاؤ، عنی مجھ سے، یعنی جو مجھ سے سنتے ہو اسے آگے پہنچاؤ، ولو آیا، اگرچہ ایک آیت ہو، وحدثوا، اور روایت کرو، حدیث بیان کرو، ان بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، ولا حرج، اور کوئی حرج نہیں، لیکن یاد رکھنا، ومن کذب، اور جس نے جھوٹ بولا، یا من کذب دونوں طرح ہوتا ہے، کذب جھوٹ کو کہتے ہیں نا، جس نے جھوٹ بولا، علیہ مجھ پر، یعنی میرے سے جھوٹ منسوب کیا، فلیتبوأ، تو چاہیے کہ ٹھکانہ بنا لے، مقعدہ، اپنے رہنے کی جگہ، من النار، آگ میں سے، اسے چاہیے کہ جہنم میں پھر جانے کی تیاری کر لے، اسے تو جہنم میں ہی جانا ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی بات کہے۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو مجھ سے سنو آگے پہنچاؤ، چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو۔ وہ کیوں؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا، یا اس کی کیا ضرورت ہے؟ تاکہ لوگوں کے اندر خیر کی بات پھیلے۔ آپ دنیا میں کیوں تشریف لائے تھے؟ آپ کو کیا کہا گیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کیا تھے؟ تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے۔ تو وہ کیا اہل عرب کے لیے رحمت تھے؟ سارے جہانوں کے لیے، عربوں کے لیے، اجمیوں کے لیے، چینیوں کے لیے، ہندوستانیوں کے لیے، جاپانیوں کے لیے، سب کے لیے رحمت تھے۔ لیکن کیا وجہ ہوئی کہ آپ کی رحمت بس وہ ایک تھوڑے سے علاقے تک رہ گئی ہے اور بہت سی دنیا کی قومیں ابھی تک اس رحمت سے محروم ہیں؟ کیا وجہ تھی؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ ٹیل می واٹس دا ریزن؟ بات آگے نہیں پہنچائی گئی، ہم نے کیا کیا؟ سنا اور اپنے تک ہی رکھا۔ اگر ہر مسلمان اپنے نالج کو آگے دے دے اور ہر ایک آگے دے دے تو کیا دنیا کے آخری کونے تک بات نہیں جائے گی؟ وداؤٹ اینی میڈیا، وداؤٹ اینی پریس، وداؤٹ اینی الیکٹرانک ایج جائے گی نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ٹیپ ریکارڈرز تھے، نہ کوئی کتابیں تھیں، کیا تھا پھر؟ انسان تھے، ورڈ آف ماؤتھ، وہی ٹرانسمٹ ہوا تھا، ایک سے دوسرے، دوسرے کو تیسرے، تیسرے سے چوتھے، آگے سے آگے سے آگے سے آگے، کہاں تک پہنچ گیا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ پہلی بات یہ تو خود ہی نہیں سیکھتے، اور اگر سیکھ لیں تو آگے نہیں سکھاتے۔ تو اس فرض کو پورا کرنا چاہیے، خواہ ایک آیت آگے بتا کر۔ تو آج گھر جا کر کیا بتائیں گے؟ یہی حدیث بتا دیں۔ وحدثوا عن بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل سے روایت بیان کر سکتے ہو، کر لیا کرو۔ بنی اسرائیل کا دوسرا نام کیا تھا؟ اہل کتاب، اہل کتاب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو کتنی عزت دی ہے نا، کہ اس کے نام سے لوگوں کا نام کتاب والے پڑ گیا۔ اہل کتاب کا مطلب کیا ہے؟ کتاب والے۔ تو بنی اسرائیل کا دوسرا نام تھا کتاب والے، کتاب والے لوگ، پیپل آف دا بک۔ کتنا اچھا نام ہے نا، ہے نا؟ عزت والا نام ہے نا۔ تو کتاب سے عزت ملتی ہے انسان کو، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو یہ جو لوگ تھے نا، پڑھے لکھے لوگ تھے، علم والے لوگ تھے، ان کے پاس اپنی کتابوں کا کچھ علم تھا۔ سارے نہیں تھے، ان کے اسکالر زیادہ علم والے تھے، عوام جو تھے وہ بیچارے ہمارے جیسے ہی تھے، لیکن یہ کہ ان کے پاس علم تھا۔ تو قرآن پاک میں ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا کہ پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ تو وہ چیزیں جو قرآن سے ٹکراتی نہ ہوں، قرآن کی تعلیم کے مخالف نہ ہوں، ان چیزوں کو ہم بائبل سے، تورات سے کوٹ کر سکتے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اور بنی اسرائیل سے حدیث بیان کر لو، سن لو، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، من کذب علیہ متعمدا، جس نے کوئی جھوٹ مجھ پر باندھا، کیا مطلب؟ کوئی عام مثلا کسی شاعر کی بات، کسی فلسفی کی بات کو یہ کہہ کر بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ کیا ہوگا؟ جھوٹ ہوگا، اور یہ عام جھوٹ نہیں ہوگا، جھوٹ میں سب سے بڑا جھوٹ ہوگا۔ اور جو شخص ایسا جھوٹ بولے کہ کسی بات کو حدیث کہے حالانکہ وہ حدیث ہے نہیں، تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو تیاری کرنی چاہیے پھر جہنم میں ٹھکانہ بنانے کی۔ اب آپ کو حدیث کا مطلب تو سمجھ میں آ گیا نا؟ چلیے اب میں اس کی عربی دوبارہ پڑھتی ہوں، پھر دیکھیے آپ کو کتنا یاد رہتا ہے۔
عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. آدھی بھی ہو جائے یاد تو کوئی بات نہیں، یا ٹکڑے ٹکڑے میں ہو جائے کوئی بات نہیں. رواہ البخاری، یہ بخاری نے حدیث روایت کی ہے. چلیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں. وعن سمرة بن جندب وعن سمرہ، ہم اس کو پڑھتے سمرہ، نام بھی رکھ لیتے ہیں پھر سمرہ. تو یہ ہے سمرہ، سین زبر سا میم پیشمو سمرہ، سمرة بن جندب والمغیرہ ابن شعبہ والمغیرة ابن شعبہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات ہے، منہ کھول کے پڑھا کیجیے، کیونکہ عربی جو ہے نا، آپ کو پتا عربی کو عربی کیوں کہتے ہیں؟ عربی کیوں کہتے ہیں عربی؟ ہم اس کو عربی کہتے ہیں، عربی نہیں ہے وہ عربی ہے، رے پہ زبر آتی ہے، عربی. ٹھیک ہے، عربی زبان کو عربی کیوں کہتے ہیں؟ اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ عجمی. عجم کس کو کہتے ہیں؟ گنگے کو. عجمی کہتے ہیں گنگے کو، اور عربی کہتے ہیں عرب کو، یعنی وضاحت کرنے والے کو، کھول کے بیان کرنے والے کو. ان کے ہاں لکھائی پڑھائی کوئی نہیں تھی، وہ ہر چیز زبان سے بول کے کان سنتے تھے اور اس کو یاد کر لیتے تھے، اور بالکل صحیح پروننسیشن سے بولتے تھے پھر. لیکن ہم لوگ اس کو پڑھ نہیں سکتے. تو آپ کو پتہ ہے شروع میں لینگویج کے اوپر نقطے بھی نہیں تھے، زبر زیر بھی کوئی نہیں تھا، اس کے بغیر بھی پڑھ لیتے تھے، کیونکہ ان کی جو لسننگ تھی بہت زبردست تھی، اور ان کی جو ریٹینشن پاور تھی وہ بہت زبردست تھی. عربوں کی ہسٹری پڑھی ہے کسی نے؟ کون تھے عرب؟ اچھا اس کی کیا ضرورت ہے یہ بات آپ کو بتانے کی کہ عرب کون تھے؟ اور ایکچولی بات یہ ہے کہ ہم قرآن کو تو پڑھ رہے ہیں، لیکن جس زمین پر اترا ہے اس کا ہمیں جغرافیہ ہی نہیں پتا، اس کے لوگوں کا ہی نہیں پتا. جن لوگوں کو سب سے پہلے یہ ملا انہوں نے آگے پہنچایا، ان کے بارے میں اگر ہم کچھ زیادہ نہیں جانتے تو ہم بہت سی چیزوں کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نا ہجرت کر کے وہاں آنے کا، مکہ. اور جب وہ آئے تھے تو وہاں پر کیا تھا؟ پھر اپنی بیوی اور بیٹے کو وہاں چھوڑ گئے. پھر وہاں پر ایک قبیلہ آ کے آباد ہوا جرہم نام کا. پھر اس قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی، پھر آگے ان کے بچے ہوئے، پھر آگے ان کے بچے. تو یہ قوم تقریباً 2500 سال صحرا میں پل کے تیار ہوئی. پھر ان کو اسلام جیسی نعمت دی گئی، پھر ان کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلایا گیا. ان کے اندر کچھ بہت زبردست خوبیاں تھیں اور کچھ بڑی سخت خرابیاں تھیں، لیکن ان کی جو خوبیاں تھیں وہ ان کی خرابیوں پہ بھاری تھیں. اس لیے اللہ نے ان کو چن لیا اپنی کتاب اور اپنے دین کی خدمت کے لیے. اور اس میں ایک بڑی زبردست خوبی ان کی یہ تھی کہ بہادر بہت تھے. ایک اور خوبی یہ تھی کہ ان کا حافظہ میموری بہت اچھی تھی. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اور تو کچھ تھا نہیں، زمین تھی، آسمان تھا اور اونٹ تھے اور بس چند ایک چیزیں. تو ان کی جو توجہ تھی وہ زیادہ زبان پر تھی، مادی چیزیں کم تھی ان کے پاس. تو زبان کے بڑے ماہر تھے، اور ایسے ماہر تھے کہ بعض اوقات ان کا ایک خطیب سویر سے دوپہر، دوپہر سے شام کر دیتا تھا بولتے بولتے. اور بعض اوقات ایسے ایسے مقابلے ہوتے تھے کہ جو لفظ ایک دفعہ بولا جائے گا دوبارہ نہیں بولا جائے گا. بعض اوقات ایسی زبان میں بات کرتے تھے کہ جس میں کوئی نقطہ نہیں آئے گا مثلا. یعنی حیرت انگیز ان کی ایکسرسائزز تھی زبان کے اعتبار سے. ایسی ایسی شاعری تھی کہ لاجواب کر دیتے تھے لوگوں کو. اور بعض شاعری جو ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو کا اثر رکھتی. کہنا میں آپ سے یہ چاہ رہی تھی کہ آپ منہ کھول کے بولا کریں. کوئی بات غلط نکلے تو کیا مجھے پتا چلے گا، سب تو مل کے بول رہے ہیں. الٹا نکلے گا لفظ پہ سیدھا نکلے گا، سو واٹ، کیا ہوا. ٹھیک ہے، چلیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب
فہو احد الکاذبین رواہ مسلم. اب میں سند تو نہیں پڑھوں گی دوبارہ، اصل حدیث کے الفاظ دوبارہ پڑھوں گی. من حدث عنی بحدیث، اب دیکھیں نا، من حدث عنی بحدیث، 4 لفظ ہیں. من حدث عنی بحدیث یرى انہ کذب فہو احد الکاذبین رواہ مسلم. اب میں اس کا ترجمہ کروں گی. حضرت سمرہ بن جندب اور مغیرہ بن شعبہ دونوں سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جس نے حدثا حدیث بیان کی، انی مجھ سے، بحدیث کوئی حدیث، یرا دکھائی دیتا ہے، اس کو معلوم ہے، انہ کذب کہ یہ جھوٹی ہے، بات جھوٹی ہے، فہو احد الکاذبین تو وہ جھوٹوں میں سے ایک ہے، ایسا شخص جھوٹا ہے. یعنی جو شخص مجھ سے حدیث بیان کرے اور اسے معلوم ہو کہ یہ جھوٹ ہے، آپ نے نہیں فرمایا. جھوٹ کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جھوٹ کی تعریف کیا ہے؟ خلاف واقعہ بات. جھوٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ خلاف واقعہ بات. یہ بات لکھنے کی ہے نا، اب کچھ لوگ لکھ نہیں رہے. جھوٹ کیا ہے؟ خلاف واقعہ بات. خلاف واقعہ یعنی حقیقت کچھ تھی، واقعہ کچھ تھا اور اس نے کچھ اور ہی بنا دی سٹوری. یا بات جس کانٹیکسٹ میں کی گئی تھی اس کانٹیکسٹ میں نہیں کی گئی، یا جن الفاظ سے کی گئی تھی ان الفاظ سے نہ کی گئی. ٹھیک ہے نا؟ تو جس شخص کو یہ پتا ہو، معلوم ہو کہ یہ جھوٹ ہے، یعنی خلاف واقعہ ہے، آپ نے نہیں کہا، کسی نے ایسے ہی آپ سے منسوب کر دیا ہے، وہ جھوٹوں میں سے ایک ہے. مثلاً آپ کسی کو ایک بات کہتے ہیں کہ آپ جاؤ میری یہ بات فلاں کو بتاؤ، اور فلاں کو کہو گاڑی آ گئی ہے. مثلاً جس کو آپ نے میسج دیا وہ جا کے کہے، وہ کہتی ہیں گاڑی نہیں آئی، تو یہ کیا ہوگا؟ جھوٹ. کیوں؟ آپ نے کہا گاڑی آ گئی اور اس نے کہا گاڑی نہیں آئی، تو یہ خلاف واقعہ بات کہی نا، اس نے کہا کچھ گیا تھا. اچھا، اسی طرح کسی نے کہا کہ فلاں کو کہو میرا انتظار کرے، اب وہ دوسرا جا کے اس کو جو میسج لے کے جا رہا وہ کرے، وہ فلاں کہہ رہا ہے میرا انتظار کرو ورنہ تمہاری خیر نہیں. اب یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. کیوں جھوٹ ہے؟ کیونکہ اس نے یہ اتنا اضافہ نہیں کیا. تو یہ اس قسم کی جو بلا وجہ کی مبالغہ آرائیاں ہیں بعض اوقات وہ بھی جھوٹ میں داخل ہونے لگتی. تو ایک اچھا انسان کیا ہے؟ جیسے سنے ویسے بیان کر دے. مثلاً آج یہاں آپ بیٹھے ہیں، گھر جائیں گے تو گھر والے پوچھیں گے، یا کسی کا فون آئے گا تو پوچھیں گے اچھا کیسے ہو رہی ہے کلاس؟ یہاں مجھے تو کہا نہیں ہم نہیں تھکے، اور ان کو کہیں گے بہت تھک گئے ہیں. یا چھوٹی بات کو برائی کا پہاڑ بنا دینا، بہت بڑا بیان کرنا یا خلاف واقعہ کرنا، یہ جھوٹ ہوتا ہے. اب جب پتا ہے کسی شخص کو کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہی نہیں اور وہ آپ سے منسوب کر دی جائے تو وہ کیا بن جائے گی؟ جھوٹ، اور وہ درست نہیں. اب میں پھر حدیث پڑھوں گی، اب آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے. من حدث عنی بحدیث یرى انہ کذب فہو احد الکاذبین. اگلی حدیث ہے وعن معاویہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي متفق علیہ. اب آپ دیکھیے کہ ایک تو ہے سند حدیث میں، دوسری ہے روایت کا ریفرنس، اور تیسرا ہے حدیث کا اصل ٹیکسٹ. اگر آپ کو صرف ٹیکسٹ کے الفاظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وہ بھی یاد ہو جائیں تو بھی بہت اچھی بات ہے. ان معاویہ تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جس کے ساتھ یرد اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ، بہی ساتھ اس کے خیرن خیر کا، یفقہہ سمجھ دے دیتا ہے اس کو فی الدین دین میں، وانما اور بے شک، انا میں، قاسم تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یعطی اور اللہ تعالی عطا کرتا ہے، دینے والا ہے، متفق علیہ اس پر اتفاق کیا گیا ہے۔ متفق علیہ کا لفظی مطلب کیا ہے؟ متفق، بہت سے لوگ متفق کہتے ہیں، اس کو متفقن علیہ کہتے ہیں، کاف پہ شد ڈال دیتے ہیں، تو یہ کیسے بولیں گے؟ متفق علیہ، متفقن نہیں کہنا، کیا کہنا؟ متفق علیہ، متفق علیہ اس پر اتفاق کیا گیا ہے۔ کس کا اتفاق؟ بخاری اور مسلم دونوں نے اتفاق کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ کیا ہے حدیث کا مفہوم؟ کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ دیتا ہے۔ آپ علم تقسیم کرتے تھے، لیکن علم دیتا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ۔ تو ایک علم ہمیں قرآن پاک کی شکل میں ملا ہے، دوسرا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام کیا گیا اور آپ نے اسے آگے لوگوں کو دیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی حدیث کی شکل میں جیسے علم ہے۔ یہ اتنی حدیث اگر یاد ہو جائے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ جس کی خیر چاہتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو دعا کہتے ہیں، تیری خیر ہوگی، تیرا بھلا ہو، کہتے ہیں نا، دعائیں دیتے ہیں یا نہیں؟ یا اللہ خیر کہتے ہیں نا، یا اللہ خیر کا مطلب ہے اللہ بھلائی، سب اچھا ہو جائے۔ تو جس شخص کے ساتھ اللہ خیر چاہتا ہے کہ اس کا بھلا ہو جائے، اس کے ساتھ اچھائی ہو جائے، اس کو ایک خاص نعمت دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دین کی سمجھ۔ اور جس کو اس طرف آنے کی توفیق ہو جائے، اس کا مطلب ہے اللہ نے اس سے بھلائی کا ارادہ کر لیا، اللہ چاہتا ہے اس کو بھلائی دے، اب اس کی خیر ہو جائے، اس کی سلامتی ہو جائے، خیریت ہو جائے اس کی۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اپنی خیر چاہیں یا نہ چاہیں، اللہ نے تو ایک دفعہ آپ کو بھیج دیا دین سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ اور یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے دین کا سیکھنا اور ایک ہوتا ہے دین کا سمجھنا۔ دین سیکھنے اور سمجھنے میں کیا فرق ہے؟ سیکھنا تو یہ ہے کہ آپ کو جیسے میں رٹوا رہی ہوں، آپ نے رٹ لیا، ٹھیک ہے، سیکھ لیا آپ نے، یا آپ نے ترجمہ یاد کر لیا، لیکن سمجھ کیا ہے؟ اس کی اسپرٹ، اس کی روح، اس کا مطلب کیا، یہ بات کہی کیوں گئی؟ مثلا سیکھنا کیا تھا؟ بلغوا انی ولو آیا، میں نے بولا، آپ نے بولا، ہم سب نے بولا اور رٹ لیا اور ہم کو یاد ہو گیا، بلغوا انی ولو آیا۔ لیکن اس کی سمجھ کیا ہے؟ جب ہم نے یہ کہا کہ اگر سب لوگ اس پر عمل کرتے تو دنیا کے ہر شخص تک آج اسلام پہنچ چکا ہوتا۔ ویسے ہے تو صحیح نا ذمہ داری ہماری، چاہے ہم کریں یا نہ کریں، لیکن اگر ہر مسلمان آگے پہنچاتا ایک ایک بات تو سب تک پہنچ چکا ہوتا، چاہے آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی پہنچ جائے۔ صحابہ کرام نے ایسے ہی پہنچایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ وہاں بیٹھ نہیں گئے تھے، دنیا بھر میں نکل کے پھیل گئے تھے، ادھر 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 ادھر، اور پہنچایا تھا انہوں نے اپنا پیغام، ٹھیک۔ اچھا، بلغوا انی ولو آیا کی سمجھ کیا ہے؟ کہ اچھا مجھے کیا کرنا ہے، پھر میں نے کیسے پہنچانا ہے، کس کو پہنچانا ہے، کس کو بتانا ہے، کس جگہ، کس موقع پہ۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں، انہیں اگر ایک بات ملی، وہ جو باہر نظر آئے گا اس کو کہیں طرح میں تمہیں ایک بات بتاؤں، وہ اس طرح بتائیں گے۔ اور ایک کیسے کریں گے؟ پہلے ماحول بنائیں گے۔ جیسے کھانا کھانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں نا، کچھ لوگوں کا طریقہ کیا ہے، کہیں سے گزر رہے ہوں گے، وہاں کھانے کی چیز پڑی ہوگی، جلدی سے ہاتھ ماریں گے، اٹھائیں گے اور چلتے جائیں گے اور کھاتے جائیں گے۔ یہ کھانے کا ایک طریقہ ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ بالکل اسی طرح اب یہ حدیث تو ہم نے سن لی، پہنچاؤ مجھ سے خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ کچھ لوگ کیسے کریں گے؟ ہر راہ جاتے کو پکڑ کے سنا دیں گے، چاہے وہ سننے کے موڈ میں ہو یا نہ ہو۔ اور دوسرے کیا ہے؟ انتظار کریں گے کون سا وقت ہو کہ میں انہیں سناؤں تو یہ سنے بھی اور یہ سمجھے بھی، اور یہ اس بات کو امپورٹنس بھی دیں۔ یہ ہے سمجھداری کی بات، یہ ہے انسان کو اللہ نے عقل دی، اس کے استعمال کی بات۔ اچھا، پھر ایک تیسری ایکسٹریم کیا ہے؟ انتظار ہی کرتے رہ گئے، وہ تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ موقع کس وقت گزر گیا، جس وقت موقع تھا اس وقت مجھے حدیث بھول گئی،
حدیث یاد تھی، اس موقع کے انتظار میں رہے اور وہ کسی وقت کام ہو ہی نہ پایا، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کام کو کرنا ہے اور کرنا ہے دھن پکی اندر سے، اور اس کے بعد موقع کی تلاش، اور جب موقع آئے تو اس کو گنوانا نہیں. عقل مند لوگ وہی ہوتے ہیں جو موقع کو استعمال کر لیتے ہیں، موقع گنواتے نہیں، اور صرف موقعوں کے انتظار میں نہیں، بعض اوقات مواقع پیدا بھی کر لیتے ہیں. مثلا کیسے پیدا کر لیتے؟ جیسے کسی اور کے کھانے کا موڈ نہیں ہوتا، ہمیں بھوک لگی، ہم کہتے ہیں آؤ کھانا کھائیں، سب کہتے ہیں نہیں نہیں ہم نے نہیں کھانا، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ ٹیبل لگانا شروع کر دیتے ہیں. جب لگا لیتے ہیں اور خود بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کوئی کھائے گا؟ تو کوئی دوسرا کہتا اچھا چلو میں کھا ہی لیتا ہوں. پھر بعض اوقات ہم کہتے ہیں چلو ایک لقمہ چکھ لو، نہیں کھاؤ، چکھو تو. اب وہ چکھا، اس میں ٹیسٹ آ گیا، اب وہ بیٹھ گیا. کئی دفعہ ایسے تجربہ کیا میں نے کہ ایک شخص کا بالکل موڈ نہیں تھا، یا میرا بعض اوقات بالکل موڈ نہیں ہوتا کھانے کا، ہرگز ہرگز. کسی نے زبردستی کہا اچھا ایک لقمہ ہی لے لو، اب وہ لیا، موڈ بن گیا. تو بالکل اسی طرح بعض اوقات کسی کا اچھی بات سننے کا موڈ نہیں ہوتا، تو آپ کیا کریں؟ اپنی میز لگائیں، کتابیں لگائیں، بیٹھیں اور پڑھنا شروع کریں. کوئی ساتھ سے گزرے، یہ تم کیا پڑھ رہی ہو؟ اچھا میں بھی دیکھوں اس کے ہاتھ میں کیا کتاب ہے. وہ ضرور دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں نا، ویسے کوئی نہیں، لیکن اگر آپ کچھ لکھ رہے ہو تو ضرور ہر راہ گزرتا پوچھ کیا لکھ رہی ہے. تو بعض اوقات اپنے عمل سے بھی بات پہنچاتے ہیں. آپ بیٹھ جائیں. اچھا آپ اگر کسی سے بات کر رہے تو تیسرا کوئی ہوگا تو یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. مثلا آپ اپنی امی سے کوئی بات کر رہے ہیں تو اتنا بھائی دور سے دیکھے گا، کہے گا کیا باتیں کر رہے ہو تم لوگ، کیونکہ تجسس ہوتا ہے نا کیا کر رہے ہیں باتیں. پھر وہ بھی آ کے بیٹھ جائے گا، وہ تیسرا بھی آ جائے گا، چوتھا بھی آ جائے گا. یہ انسانی نفسیات ہوتی ہے. تو اگر آپ اس طریقے پہ کسی کو بات پہنچائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ بات خوبصورتی سے پہنچے گی. اور ایک دوسرا یہ ہے کہ بس ایسے ہی بات گنوا دینا، جسے کہتے ہیں نا بات کا مزہ گنوا دینا. عام باتیں بھی ہم نے کبھی بتانی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی بہت اچھی بات ہو کسی کو بتانے کے لیے، کیا کرتے ہیں؟ تمہید باندھتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں پہلے بیٹھ جاؤ پھر بتاتا ہوں، صبر کرو بتاتا ہوں. پھر بتاتے ہیں. اس وقت بتاتے ہیں جب کوئی دوسرا سنے، اور اگر نہ سن رہا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نہیں بتاتے، بس ٹھیک ہے جاؤ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کو ہم ایسے ہی بتا دیں، اس کے ساتھ کوئی اہتمام نہ کرے. یعنی اپنی بات، اپنی مرضی کی، اپنی دلچسپی کی، اس کے لیے تو ہماری ساری عقل کام کرتی ہے، ہماری ساری حکمتیں روشن ہو جاتی ہیں. لیکن جب اللہ کی بات پہنچانی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچانی، پھر ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، ہمیں کوئی بتا دے کیسے پہنچائے، ہم کو تو بڑی جھجک آتی ہے. نہیں، اگر آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا اور اگر آپ نے اس کو اپنا، آپ کو اس میں فائدہ نظر آیا، اگر آپ کو اس میں دلچسپی ہوگی، تو پھر کسی کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ کیسے بتائیں، خود بخود دماغ کام کرے گا. چلیے، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. یعنی علم کی اصل بنیاد جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے، یا اصل علم وہ ہے جس کا سورس وحی الہی ہو. اور یہ کتنا ہمبل ہے نا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دی تو کہا یہ ان باتوں میں سے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہیں. تو علم کے تکبر سے بھی تو بچنا چاہیے نا. کچھ لوگوں کو علم کا تکبر ہو جاتا ہے. علم کا تکبر وہ کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھتا ہے. اب مثلا اگر میرے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے تو اس میں میرا کیا کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں. موقع اللہ نے دیا، توفیق اللہ نے دی، دماغ اللہ نے دیا، آنکھیں اللہ نے دی، ہاتھ، قلم، ہر چیز تو اللہ نے دی. ٹھیک ہے نا. اور جو علم تھا وہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی نے بھیجا نا زمین پر ہمارے لیے، یہ جو اچھی اچھی باتوں کا علم ہے. تو اگر اس علم کو ہمیں پڑھنے کی توفیق ہو گئی تو اس ڈگری کو حاصل کر کے تکبر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح آپ لوگوں کو بھی جب علم ملے گا، مثلا آج آپ نے اگر ایک دو حدیثیں زبانی یاد کر لی تو اس میں کوئی شیخی بگارنے کی ضرورت تو نہیں نا کہ ہے کہ ہم دوسروں کو کہیں یہ احمق بے وقوف، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا حدیث ہوتی ہے اور مجھے تو آج پتہ چل گیا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اس پر شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ الحمدللہ مجھے اللہ نے سمجھ دی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اچھا جملہ بولا، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو تقسیم کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، دین تو اس کی ہے، اس نے دیا ہے. اسی لیے ہم کیا دعا مانگتے؟ ربی زدنی علما. رب دیتا ہے نا، علم میں اضافہ اس کی طرف سے ہوتا ہے. وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ
والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. رواہ مسلم. ترجمہ ہے الناس لوگ، معادن کانے ہیں، مائنز کانے. کان کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو یہ کان ہے نا پہاڑوں